ایک زمانے کی بات ہے، ایک گاؤں کے کنارے ایک گہرا جنگل ہوا کرتا تھا۔ اس جنگل کے بیچوں بیچ ایک قدیم اور ویران حویلی تھی، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ جادوئی اور خوفناک ہے۔ گاؤں کے لوگ کہتے تھے کہ اس حویلی میں کبھی کوئی نہیں گیا، اور جو گیا وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ دو دوست سلیم اور ناصر، جو ہمیشہ مہم جوئی کے شوقین تھے، اس حویلی کے بارے میں سن کر بہت متجسس ہوئے۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر اس حویلی میں ایسا کیا ہے جو سب کو خوفزدہ کرتا ہے۔ ایک دن جب گاؤں کے لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے تھے، سلیم اور ناصر نے حویلی کی طرف جانے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ حویلی کے قریب پہنچے تو اچانک جنگل کا ماحول بدل گیا۔ ہوا ساکت ہو گئی، درختوں کے پتوں کی سرسراہٹ رک گئی اور فضا میں ایک عجیب خاموشی چھا گئی۔ حویلی کی دیواریں خستہ حال تھیں اور اس کے دروازے پر پرانی زنجیریں لٹک رہی تھیں۔ سلیم نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو زنجیریں خود بخود گر گئیں، جیسے کسی نے اندر سے انہیں کھول دیا ہو۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے اور دیکھا کہ حویلی کے اندر کا ماحول انتہائی خوفناک تھا۔ دیواروں پر پرانی پینٹنگز تھیں جن کے چہرے مدھم اور بگڑے ہوئے تھے۔ فرش پر گرد و غبار کی تہہ جمع تھی اور ہر طرف مکڑیوں کے جالے تھے۔ اچانک ایک زوردار آواز سنائی دی، جیسے کوئی چیز فرش پر گر گئی ہو۔ سلیم اور ناصر نے آواز کی سمت میں بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ آواز کے قریب پہنچے تو انہیں ایک پرانا آئینہ نظر آیا۔ آئینے کے سامنے ایک پرانی کتاب رکھی تھی۔ ناصر نے کتاب اٹھائی اور اس کے صفحے پلٹنے لگا۔ کتاب میں پرانی اور پیچیدہ زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا، لیکن ایک تصویر پر ان کی نظر ٹھہر گئی۔ یہ تصویر ایک چھوٹی لڑکی کی تھی، جس کی آنکھوں میں خوف اور دکھ واضح تھا۔ اچانک آئینہ چمکنے لگا اور سلیم اور ناصر نے دیکھا کہ آئینے میں ان کی عکس بدل رہی ہے۔ وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹے، مگر آئینے میں وہی لڑکی نمودار ہو گئی جس کی تصویر کتاب میں تھی۔ لڑکی نے اپنی ہاتھوں سے اشارہ کیا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو۔ ناصر نے ہمت کرتے ہوئے آئینے کے قریب جا کر اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ لڑکی نے آئینے کے اندر سے جواب دیا، میں اس حویلی کی قیدی ہوں۔ مجھے یہاں ایک ظالم جادوگر نے قید کر دیا ہے۔ اگر تم میری مدد کرو گے تو میں تمہیں اس حویلی کی خوفناک حقیقت بتا سکتی ہوں۔ سلیم اور ناصر نے آپس میں مشورہ کیا اور فیصلہ کیا کہ وہ لڑکی کی مدد کریں گے۔ آئینہ ان کے سامنے چمکنے لگا اور ایک چابی نمودار ہوئی۔ لڑکی نے بتایا کہ یہ چابی حویلی کے تہہ خانے کا دروازہ کھولے گی، جہاں جادوگر نے اس کا جسمانی وجود قید کر رکھا ہے۔ وہ دونوں چابی لے کر تہہ خانے کی طرف روانہ ہوئے۔ تہہ خانے کا دروازہ کھولتے ہی ایک زبردست سرد ہوا کا جھونکا آیا اور اندر اندھیرے کا راج تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے، دروازہ خود بخود بند ہو گیا اور ہر طرف تاریکی چھا گئی۔ تہہ خانے کے فرش پر ایک دائرہ بنا ہوا تھا، جس کے بیچوں بیچ ایک تابوت رکھا ہوا تھا۔ سلیم اور ناصر نے تابوت کو کھولا تو اندر وہی لڑکی پڑی تھی، لیکن اس کا جسم شفاف اور سرد تھا، جیسے وہ زندہ نہیں ہو بلکہ صرف ایک سایہ ہو۔ اچانک تہہ خانے میں جادوگر کی خوفناک ہنسی گونج اٹھی۔ تم نے میری قید توڑنے کی کوشش کی، اب تم بھی اسی حویلی کا حصہ بن جاؤ گے۔ سلیم اور ناصر نے خوف سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر جادوگر نے ان کے چاروں طرف ایک جادوئی دائرہ بنا دیا۔ لڑکی نے آخری کوشش کرتے ہوئے کہا، صرف میری روح کو آزاد کرو، ورنہ تمہیں کبھی یہاں سے نکلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ ناصر نے ہمت کرتے ہوئے لڑکی کی روح کو آزاد کرنے کے لیے کتاب سے ایک منتر پڑھا، جو لڑکی نے انہیں آئینے کے ذریعے بتایا تھا۔ جیسے ہی منتر مکمل ہوا، لڑکی کی روح آزاد ہو گئی اور جادوگر کی طاقت ٹوٹ گئی۔ حویلی اچانک لرزنے لگی، دیواریں گرنے لگیں اور تہہ خانے کا دروازہ کھل گیا۔ سلیم اور ناصر بھاگتے ہوئے حویلی سے باہر نکلے۔ وہ باہر آئے، حویلی زمین بوس ہو گئی۔ گاؤں کے لوگ جب انہیں دیکھنے آئے تو وہ حیران رہ گئے۔ سلیم اور ناصر نے حویلی کی کہانی سنائی اور بتایا کہ کیسے وہ جادوگر کو شکست دے کر لڑکی کی روح کو آزاد کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد وہ حویلی ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئی اور گاؤں کے لوگ سلیم اور ناصر کو بہادری اور دوستی کی علامت کے طور پر یاد کرنے لگے۔